اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مناقب الصحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مناقب سے متعلق آج ہماری کلاس ہے۔ پہلی فصل ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا الصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تم میں سے کوئی ایک احد کی مثل ذہبن سونا خرچ کر لے، ٹھیک ہے، ما بلغ مد احدہم، تو وہ ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مد خرچ کرے اس کو نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیفی، نہ اس کے آدھے کو، یعنی ایک مد ہوتا ہے تقریباً 650 گرام، کہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی اتنا صحابہ کرام ایک مد دے دیں، یعنی آدھا کلو دے دیں، اور یہاں احد پہاڑ جتنا جو ہے وہ سونا خرچ کیا جائے تو اس کو برابر اس کے نہیں ہو سکتے۔ اتنا یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ تھوڑا دیں گے ان کو اجر عظیم ملے گا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ زمانہ پایا ہے، وہ تنگیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، جہاد میں جانا، سفر کے لیے نکلنا، ہاں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پتے کھانا، پتوں پہ گزارا کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں پتوں سے گزارا کیا ہم نے، اور ایسا تھا کہ بعض اوقات یعنی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی، پتے، تھوڑی بہت کھجوریں ہیں، جس طرح جانور مینگنیاں نہیں نکالتے اسی طرح پھر ہمارا جب ہم واش روم کے لیے جاتے تھے تو اتنا انہوں نے کچھ سہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو وہ ایک مد خرچ کرے، آدھا مد خرچ کریں تو آپ احد پہاڑ اتنا خرچ کریں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ عبدالرؤف صاحب مائک میوٹ کرے، عبدالرؤف صاحب مائک میوٹ کر لیں۔ ابو بردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے وارث سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف آپ علیہ السلام نے نظر فرمائی، اکثر آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، فقال النجوم امنۃ للسماء، ٹھیک ہے، ستارے آسمان کے لیے محافظ ہے، یعنی جب وہ ستارے ہوتے تو آسمان محفوظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے امین ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو پھر آسمان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی آسمان جو ہے وہ اس کے چلے تو آسمان جو ہے وہ دائم و قائم ہے، ٹھیک ہے جی، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کے ساتھ جو وعدہ ہے پورا ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی۔ اور میرے صحابہ کی وانا امنۃ لاصحابی، میں صحابہ کے لیے امین ہوں، ٹھیک ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے ساتھ وہ چیزیں آ جائیں گی جو ان کے ساتھ وعدہ ہے، یعنی فطروں میں آ جائیں گے، اور میرے صحابہ امین ہیں، یعنی ان کے ساتھ میری امت قائم ہے، جب وہ چلے جائیں گے تو امت کے ساتھ وہ چیزیں آئیں گی جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یعنی مزید جو ہے وہ اختلافات اور فتنے رونما ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ سے فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ غصبے میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی نبی علیہ السلام کا صحابی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس صحابی کی برکت سے انہیں فتح عطا ہوگی، انہیں فتح ملے گی۔ پھر زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے کیا تم میں سے آپ علیہ السلام کا کوئی صحابی ہے، یا حل فیکم من صاحب رسول اللہ، جو حضور کا کوئی ساتھی یعنی تابعی ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے ہاں، تو فیفتح لہم، تو انہیں فتح مل جائے گی اس کی برکت سے، اس تابعی کی برکت سے اس فتح، یعنی اس لشکر کو فتح ملے گی۔ ثم یاتی علی الناس زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا فیغزو فی عام الناس، لوگوں کا گروہ جو ہے وہ جہاد کرے گا، فیقال، کہا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ،
کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحابی کی صحبت والے کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی تبع تابعی؟ وہ کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، تو انہیں فتح مل جائے گی. یعنی صحابی کی برکت سے لوگ فتح پائیں گے، پھر تابعی کی برکت سے، پھر تبع تابعی کی برکت سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان صحابہ کی برکتیں، اور ظاہر ہے ان کا رتبہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کی شان ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، پھر صحابہ کے شاگردوں کو ساتھ رہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کیا ہے، تابعی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کہتے نہیں تابعی نہیں ہے، کہ تبع تابعی، چلو تبع تابعی مان لو، تب بھی یہ بہت بڑی شان ہے. میرا اس پر ایک آرٹیکل بھی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی، تو کثیر محدثین نے آپ کو تابعی مانا ہے. ٹھیک ہے. خیر امت کرنی، میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جس میں جو ملا ہوا ہے صحابہ کا. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو ملا ہوا ہے تابعین کا زمانہ. ثم ان بعدهم قوما، پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی، یشہدون ولا یستشہدون، ان سے گواہی نہیں مانگی، وہ گواہی دیں گے، ان سے گواہی کیا، یعنی ان سے کہا ہی نہیں گیا کہ آپ گواہی دیں، لیکن وہ کیا کریں گے، گواہیاں دیں گے، اور خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. نظریں مانیں گے، نظریں پوری نہیں کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ موٹاپا کیا ہو جائے گا، ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ قسمیں کھائیں گے، ان سے قسم لی نہیں جائے گی، اور وہ کیا کریں گے، قسمیں کھائیں گے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے والے زمانے کی بات فرمایا. اکرم اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. فإنهم خياركم، وہ تم میں سے بہتر ہیں. پھر ثم الذين يلونهم، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ثم الذين يلونهم، پھر ان کے ساتھ ملے. ثم يظهر الكاذب، پھر جھوٹ کیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، جھوٹ زیادہ پھیل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کی برکتیں اور تابعین کی برکتوں کا ذکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب، یہ باب ہے اس پر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان من الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر، کہ بے شک ابو بکر سے بڑھ کر کسی کے مجھ پر ساتھی ہونے کے اور مال ہونے کے لحاظ سے احسان نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کے احسان ہیں تو وہ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے. اور مسجد کی طرف، ساتھ میں مسجد تھی، ساتھ میں گھر تھے، تو مسجد کی طرف کسی کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے سوائے ابو بکر کے. یہ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اشارت ہے. لو کنت متخذا خلیل، اگر میں اس کو کسی کو خلیل بناتا، گہرا دوست بناتا، تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کو اپنا وقالت تخذ اللہ صاحبکم خلیلا، ٹھیک، اللہ نے تمہارے ساتھی کو خلیل بنایا، یعنی نبی علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ نے اپنا بہت پیارا بنایا. اسی حساب سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی، آپ علیہ السلام جس بیماری میں تھے، جس پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس میں آپ علیہ السلام ادعی لی ابا بکر اخاکی و اخاکی حتی اکتب کتابا، میرے پاس کوئی لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دوں ابو بکر کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے ایسی کچھ کتابت لکھ دوں. ٹھیک ہے. تاکہ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا اس کے بعد کوئی تمنا نہ کرے. یعنی کہ یہاں واضح طور پر کہ میرے بعد خلافت میں کون کرے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شان ہے. ٹھیک ہے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ آتت النبی امراتن، آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آپ علیہ السلام سے بات کی کسی معاملے میں. فامرہا، آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دے دیا، جو اس کا جواب دیا. تو وہ چلیے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأَتَىٰ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا. یہ واضح طور پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ان کاموں کو لینے والا ہے تو وہ کون ہے، ابو بکر ہے. اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا.
ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اس میں بھی یہ ہے، اور دوسرا کہ آپ کی خواہش ہے کہ میرے بعد اگر خلیفہ بنے، جانشین بنے، تو کون بنے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھیجا ذات الثلاثت کے لشکر میں، تو میں آیا آپ علیہ السلام کے پاس، میں نے کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرما عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں کون ہے؟ فرما ان کے والد۔ میں نے کہا پھر؟ ان کا آپ نے فرمایا عمر۔ کون ہے؟ عمر۔ اسی طرح جی جواز صاحب۔ حضرت لوگ اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، یہ دیکھیں، صحیح، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن ایک اور بھی روایت کہتے ہیں کہ سب سے نزدیک میں پسندیدہ فاطمہ ہے اور علی ہے۔ ہاں وہ بھی روایت ہے، موقع وہ بھی آگے آئے گی، وہ بھی ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، متفق علیہ روایت ہے۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا اپنے والد سے، ای الناس خیر بعد النبی، نبی الاسلام کے بعد بہترین کون ہے لوگوں میں سے؟ قال ابو بکر، فرما ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، تو میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، فرمایا عمر۔ وخشیت ان یقول عثمان، میں نے خوف مجھے ہوا کہ اس کے بعد میں نے سوال کیا تو آپ نے عثمان کا نام لینا ہے۔ قلت ثم انت، میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ قال لا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں سے ایک آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہم آپ علیہ السلام کے بعد، یہ ابن عمر کہتے ہیں کننا فی زمن النبی، ہم حضور کے زمانے میں لا نعدل بابی بکر احدا، ابو بکر کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں مانتے تھے۔ ثم عمر، پھر عمر، پھر عثمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر ہم نہیں چھوڑتے صحابہ کے درمیان جو اس کی فضیلت، یعنی کہ یہ فضیلت جو ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اسی پر اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی، خلفاء کے ساتھ۔ باب مناقب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، بے شک تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَإِن فی امتی احد، اگر میری امت میں کوئی ایک ہے تو فَإِنَّهُ عمر، وہ عمر ہے۔ محدث یعنی جن کے دلوں میں بات ڈالی جاتی تھی، الہام ہوتا تھا، تو پہلی امتوں میں بھی ایسے تھے جو محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث جس پہ الہام، تو اگر میری امت میں ہے ایسا تو وہ عمر ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کے دلوں میں الہام ڈالتا تھا، تو عمر کی جو رائے ہوتی تھی آپ علیہ السلام اس کو قبول فرماتے تھے۔ الہام یعنی دل میں کوئی بات ڈالنا، اس پہ اب آج کل ہماری کافی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے اور بھی دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی آپ علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی، تو آپ علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے وہ عورتیں، جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ مطالبہ کر رہی تھیں آپ علیہ السلام سے اخراجات، جو یعنی کہ جو ان کے اخراجات ہیں ان میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھی، ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر کو اجازت ہوئی تو سب اندر جو ہے نا وہ پردوں میں چلی گئیں، تو آپ علیہ السلام ہنسنے لگے کہ عمر آ گیا تو ساری اندر جو ہے نا وہ چھپ گئی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک، حضور اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا بستا رکھے، آپ خوش رہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عجیب تو من ہؤلاء اللاتی، مجھے بڑا تعجب ہوا ان عورتوں پر، یہ میرے پاس تھی، جب سنا نا تیری آواز کو سنا تو جلدی جلدی یہ پردے میں چلی گئی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے یا عدوات انفسہن، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، نبی علیہ السلام سے نہیں ڈرتی؟ قلنا، تو ازواج مطہرات کا نام، جی انت افد و اغلظ، آپ سخت ہیں ذرا، اس لیے ہم فوراً ہی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے یا ابن خطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فج، کہ جب تم کسی راستے سے آتے ہو نا تو شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ راستہ کیا کر لیتا ہے،
اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شان حضرت جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس راستے سے آپ آتے ہیں وہ راستہ شیطان کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک معراج میں گیا اور میں نے وہاں حضرت عمر کا دیکھا، محل دیکھا، تو میں نے سوچا کہ اس میں داخل ہوں، لیکن پھر مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، تو حضرت عمر کے لئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، تو آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، میں آپ پر غیرت کروں گا، یعنی کہ آپ کے آنے پر مجھے کوئی اس طرح کوئی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا، میں نے وہ پیا، یہاں تک کہ میں یعنی میری طبیعت بالکل اس سے بحال ہو گئی اور میرے ناخنوں تک وہ دودھ پہنچ گیا، یعنی میں بالکل دودھ سے فل ہو گیا۔ تو میں نے پھر وہ بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا، خواب میں نے ایسا دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، تعبیر کیا ہے اس کی؟ علم ہے، اللہ اس کو علم عطا فرمائے گا۔ آگے بھی اسی طرح روایات ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اگلا جو باب ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یعنی یہ ان دونوں کی جو ہے وہ اس میں فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گائے کو لے کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ تھک گیا تو وہ گائے پہ سوار ہو گیا، تو گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی کہ تم لوگ ہم پر سواری کرو، انما خلقنا لحراست الارض، ہم تو زمین کو سیراب کرنے کے لیے بنائیں گے، یعنی ہم جو وہ ہل چلاتے ہیں نا لوگ، اور گائے کا وہ ایک ہوتا ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، تو اس سے کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں، ہم تو کھیتیوں کو سیراب کرانے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو مجھ پہ سوار ہو رہا ہے۔ یہ گائے نے جو ہے وہ بات کی۔ فقال الناس، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ، ان کا سبحان اللہ، بقرۃ تکلم، گائے بات کر رہی ہے؟ تو حضور فرمائے ہاں، فإنی اؤمن بہذا انا و ابو بکر و عمر، ہاں اس بات پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لے، عمر ایمان لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کو ملایا، میں ایمان لایا اس پر، ابو بکر ایمان لیا، عمر لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑی آیا اور ایک بکری لے کے نکلا، تو بھیڑی جو بکریاں چرانے والا تھا اس نے اس کو بھیڑیے کو مارا اور بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا جو ہے وہ ٹیلے پر بیٹھا جا کے اس نے کہا اس دن بتاؤ جس دن کوئی آدمی نہیں ہوگا، چرواہا نہیں ہوگا، بکریوں کو چرانے والے کدھر نہیں ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم بھیڑیے ہوں گے، تو بتاؤ اس دن کون ان بکریوں کو بچائے گا؟ تو لوگوں نے کہا بھیڑیا بات کرے گا؟ حضور فرمایا ہاں، اس بات پر میں ایمان لے آیا، اومین بھی انا و ابو بکر و عمر، اور ابو بکر ایمان لے آئے اور عمر، وما ہما، صحابی کہتے ہیں وہ دونوں یہاں نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا اس بات پر میں ایمان لے آیا، ابو بکر ایمان لے آئے اور عمر، یعنی یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دونوں نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام نے میں ایمان لے آیا، ابو بکر ایمان لے آیا اور عمر لے آئے، جس طرح میری تصدیق ہے ابو بکر کی، عمر کی اس طرح تصدیق ہے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا نا، تو ان کو چارپائی پہ رکھا گیا، تو پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبک، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، حضور سے سنا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کن تو ابو بکر و عمر، میں نے اور ابو بکر نے اور عمر نے ایسا کیا، فعال تو، ٹھیک ہے، تھے، میں اور ابو بکر عمر ایسا کرتے تھے، میں نے اور ابو بکر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر چلے، میں اور ابو بکر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر جو ہے عمر نکلے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں، ابو بکر عمر نے ایسا کیا، میں نے، ابو بکر عمر نے وہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر چلے،
میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں وخرج میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے. یعنی ہر جگہ حضور یہ فرماتے تھے کہ میں وہاں گیا، ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں نے ابو بکر نے عمر نے ایسا کیا. تو فلتفت، تو کہتے جب میں نے دیکھا نا پیچھے یہ بات کون کر رہا ہے، فائزہ ہو علی بن ابی طالب. وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں نے ابو بکر عمر نے ایسا کیا. تو یہ اتنا قریب تھے نبی علیہ السلام کے ساتھی یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی جو مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے گھر میں، پنڈلی آپ کی تھوڑی کھلی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی. اسی حالت میں آپ لیٹے ہوئے تھے جیسے گھر میں بندہ ریلیکس ہو کے ہوتا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں ان کو دے دی. پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام تھوڑا ٹھیک کر کے بیٹھے، اپنی پنڈلی کو چھپا لیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کپڑوں کو مزید بہتر کر لیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت داخل ابو بکر، حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اس طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ ذرا آپ بہتر ہو گئے. تو فرمایا فقال الا استحی، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، تستحی من الملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنے حیا دار تھے. اور ایک روایت میں ان عثمان رجل حی، بڑا حیا دار ہے عثمان، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے اسی طرح ان کو اجازت دے دی تو وہ پھر واپس چلے جائیں گے. یعنی ان میں اتنی شرم ہے کہ میری پنڈلی بھی نظر آئی نہیں تھوڑی سی، تو انہوں نے فوراً واپس چلے جانا ہے. تو یہ ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا ایک طبیعت اور رتبہ ہے. یہ شان کس کی؟ حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا. عبد الرحمن بن صبرہ کہتے ہیں کہ عثمان 1000 دینار لے آئے جیش اسرا غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، آپ علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے. آپ علیہ السلام اسے پلٹ رہے تھے، فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. اتنا آپ علیہ السلام راضی ہوئے جب اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری شان ہے. آگے کیونکہ مختصر ہم کر رہے ہیں، اور پھر آگے تینوں جو ہے نا وہ ان کی شان ہے، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ، ابو بکر، عمر اور عثمان، تو وہ تھوڑا سا لرزنے لگا، یعنی جھومنے لگا خوشی میں. فادارہ پہ برجلی، آپ علیہ السلام نے پاؤں مارا پہاڑ پہ، فرمایا اسبت، ٹھہر جا احد، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان ہے، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں. کون تھے 2 شہید؟ عمر اور عثمان. عمر بھی شہید ہوئے، نبی علیہ السلام خود، ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، اور عمر اور عثمان یہ شہید. ان دونوں کی فضیلت بھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرما کے شہید ہوں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا کہ بھی اس نے شہید ہونا ہے تو آپ اسے روک لیتے. بھائی یہ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے بتا دیا کہ یہ کیا ہوں گے، شہید ہوں گے. تو آپ علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں تم یہ پہاڑ تم ٹھہر جاؤ، پھر اوپر 2 شہید ہیں. ٹھیک ہے. تو شہادت جب آپ علیہ السلام نے کئی ایسے لوگوں کو بھیجا ہے بعد میں شہید ہوئے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو ان کو کیوں بھیجتے، وہ شہید نہ ہوتے ہیں. بھائی سب سے بڑی مبارک جو ہے وہ اگر موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، تو اس سے آپ روکتے. دوسرا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، آپ کا علم یہ نہیں کہ بھئی اللہ کے فیصلے کو روکنا ہے. جی جواز صاحب. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. یہ حدیث حضرت عثمان اپنی آخری ایام میں بھی کھڑکی کھول کے بتاتے ہوتے تھے لوگوں کو. جی ماشاء اللہ، بہت خوب. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں، تو ایک آدمی ہے باغ کھولنے کا، اس نے کہا تو میں نے کہا کھولوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کھول لو، لیکن آنے والے کو جنت کی بشارت دینی ہے. تو میں نے باغ کا دروازہ کھولا تھا، ابو بکر تھے، میں نے انہیں جنت کی بشارت دی.
تو انہوں نے قال رسول وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، انہیں اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے پھر باغ کو کھولنے کا کہا، دروازہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو کھولو اور ان کے لیے جنت کی بشارت دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تھا تو عمر تھے، میں نے انہیں یہ بات بتائی، خوش ہوئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی خوشخبری دو، اور اسے مصیبت میں آنے کی بھی بات بتانا کہ وہ تکلیف میں پہنچے گا۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت عثمان تھے۔ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے اللہ کی حمد کی اور کہا اللہ المستعان، تو اللہ کون ہے؟ مددگار ہے۔ تو وہی تکلیف جو بلوائیوں کی طرف سے ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پہنچی اور آپ کو پانی نہیں دیا گیا، آپ کو گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آپ بتاتے تھے بھائی مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہ وہ کنواں ہے جو میں نے خریدا تھا مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں میں پانی کی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، تو میں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو کون خریدے گا، تو میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر لیا تھا۔ اس کنویں کا پانی میرے قریب نہیں آنے دیتے، اس کنویں سے میں پانی پینا چاہوں تو وہ پانی میرے قریب نہیں آنے دیتے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات تھیں۔ حضرت علی بن ابی طالب، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم تمام صحابہ کا ادب احترام کرنے والے، اہل سنت و جماعت، یعنی سنت کو قبول کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے، صحابہ کی جماعت کو قبول کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اہل سنت و جماعت۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کیوں رکھا گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کے دشمن تھے، پھر قدریہ آ گئے، پھر جبریہ آ گئے، مختلف مسلمانوں میں گروہ بنے، تو مسلمانوں نے پھر اپنا ٹائٹل بنایا، اکثر مسلمانوں نے، اہل سنت و جماعت، کہ ہم سنت کو ماننے والے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے سنت کا انکار کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے قرآن کافی ہے۔ خارجی بھی آئے، قدری بھی آئے، اور جبریہ بھی آئے، مختلف قسم کے لوگ آئے، روافظ بھی آئے۔ تو اہل سنت نے اپنا شعار ہی بنایا کہ ہم اہل سنت ہیں، سنت کو بھی ماننے والے اور صحابہ کو بھی ماننے والے۔ تو ہم تمام صحابہ کا تو احترام کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی یہ نہ کہ بھائی یہ صرف شیعہ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے تو مولا علی کے نام پر دوسروں کو نعوذ باللہ کافر بنایا ہے، گستاخیاں کی ہیں۔ تو محبت کرنے والا گستاخ نہیں ہوتا۔ اگر مولا علی سے محبت کرنے والا گستاخی کرتا ہے تو مولا علی کا محب نہیں ہے۔ مولا علی تو ان کے ساتھ رہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہمیں اہل سنت الحمدللہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے لیے تم ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعد، ہاں میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے نا کوہ طور پر، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم یہاں مدینے میں رہو بچوں کی حفاظت کے لیے اور عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ تو منافقوں نے کہا کہ لو جی سارے تو جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا تھا اور حکم تھا کوئی پیچھے نہ رہے، بڑی سختی تھی، تو اس میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت لوگ منافقوں نے باتیں کی، تو حضرت علی پھر آگے مدینے سے نکل گئے، جا کے لشکر میں جا کے شامل ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں بھی ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، ہاں کیونکہ ہارون نبی ہوتے تھے، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کو پیچھے آپ علیہ السلام چھوڑ کے گئے، تو ایسا گویا کہ آپ نے ایک شیر کو چھوڑا، کیونکہ صرف بچے رہ گئے تھے، عورتیں رہ گئی تھیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک ہی بندے کو چھوڑا، وہ بھی کون تھا؟ شیر خدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ، وہ اس رب کی ذات جو دانے سے اگاتا ہے جو ہے وہ بوٹے کو، اور وہ جو مخلوق پیدا کرتا ہے، اس ذات کی قسم نبی علیہ السلام نے میرے سے عہد لیا کہ محب جو ہوگا آپ کا مومن ہوگا، آپ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ تو ہم مولا علی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور اگلی حدیث جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس خیبر کے موقع پہ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو فتح کرے گا، اور وہ کون ہے؟ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسول، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ایسا ایک شخص ہوگا۔ جب صبح ہوئی صحابہ کرام ہر ایک کی امید تھی کہ وہ جھنڈا ہمیں ملے، کیونکہ ہر ایک حضور سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ علیہ سے فرماتے این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ انہوں نے عرض کیا اصل کی آنکھوں میں شکایت آشوب چشم ہے، فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، بالکل آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جیسے کہ تکلیف ہی نہیں تھی۔ جھنڈا انہیں عطا فرمایا، فرمایا جاؤ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ ہمارے جسے ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے چلے، فرمایا رک جائیں، ٹھیک ہے۔ تو حتی تنزیل بساحتم، جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں پھر اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ کا حق تم پر کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک بھی مسلمان ہو گیا نا تو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، نہیں مانیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے لڑنا ہے۔ ان علی منی وانا من ہوں، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، وہ ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کے کیا ہے؟ ولی، دوست، محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہیں۔ آگے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، تو سب سے جو انفرادی طور پر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی، اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے جنتی فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب بدر، ٹھیک ہے، اصحاب بیعت رضوان، اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضائل اور مناقب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عشرہ مبشرہ کون ہے؟ حضرت عمر جب شہید ہوئے نا، جب آخری وقت تھا ان کا، تو ان کا جی اس اب میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا، یہ لوگ خلیفہ ہوں گے جن سے آپ علیہ السلام ہمیشہ راضی رہیں۔ کون ہے؟ علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ قیس بن عازم کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کو دیکھا، ان کا ہاتھ شل تھا، کیونکہ حضور کا یوم یعنی احد کے جنگ میں حضور کو بچاتے ہوئے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، یعنی اس طرح تلواریں اور اس طرح ان کو جو ہے وہ زخم لگے کہ ان کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خندق یعنی خندق کے موقع پر کہ میرے پاس اچھا قال نبی من یاتی بخبر القوم یوم الاحزاب، ٹھیک ہے، کہ خندق کی خبر کون لے آئے گا؟ تو میں نے کہا میں لاؤں گا۔ تو پھر فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگلی روایت میں زبیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا میرے پاس؟ تو میں گیا، میں نے، کیونکہ وہ بنو قریظہ نے وہاں غداری کی تھی، دھوکہ دیا تھا، واپس آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ آپ نے زبیر سے فرمایا، اور سعد بن ابی وقاص سے بھی آپ نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، جو ہے سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کتنی بڑی شان ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو عشرہ مبشرہ کون سے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، ٹھیک ہے جی، اور سعد میں بھی سعد، وقاص۔ سعید، جی 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 جواد صاحب۔ سعد، سعید، اچھا، ہوں اور دو عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابو عبیدہ بن جراح۔ وہ عبیدہ بن جراح۔ جی، اور کس بھائی کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی مبشر بھائی، جی سنا ہے جی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت یہ کیا نام ہے، ابو دوبارہ عبیدہ ایک بن جراح۔ دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ۔ جی حضرت ابوبکر، جی، حضرت
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، طلحہ، زبیر اور ابو عبیدہ ابن جرہ اور سعد بن نبی وقاص. سعد پہلے ہو گیا نہیں کیا؟ نہیں حضرت ہم نے آخر میں. جی 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 چلے ماشاءاللہ بہت خوب. جی ایک اور بھائی ہیں جی، اسد بھائی. جی حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بھی سنانا چاہ رہے ہیں؟ چلے اگلا جو باب ہے اہل بیت کے مناقب سے متعلق یہ باب ہے. ٹھیک ہے. سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، یعنی ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے نا، مباہلہ والی آیت. تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو، حسین کو. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ ان کی کیا ہے شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام باہر نکلے تو آپ پر ایک موٹی سیاہ رنگ کی چادر تھی. ادھر حسن بن علی آئے تو آپ نے اس کو اس میں داخل کیا، حسین آئے آپ نے اس کو اس میں داخل کیا، پھر فاطمہ آئی اور اس کو داخل کیا اس چادر میں، پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی اس چادر میں ایسے ہی آپ نے داخل کیا. اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دے، تمہیں پاک اور صاف کر دے. یہ قرآن میں ان کا کیا آ گیا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم جو آپ علیہ السلام کے بیٹے جو فوت ہوئے، حضور نے فرمایا ان لہ مردیا فی الجنہ، اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہوگی جنت میں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے پیارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جو ہے نا، وہ چلنے میں بیٹھنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھی. اس کا چلنا، اس کا انداز جو آپ علیہ السلام جب وہ آتی ہے آپ علیہ السلام اسے مرحبا کہتے ہیں، اس کو بٹھاتے اسے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ان کو بلایا اور آپ نے ان سے راز کی بات کی تو وہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر میں وہ ہنسنے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے رو رہی تھی، پھر آپ جانے لگی، جب پھر آپ ہنسنے لگی تو فرمایا کہ راز کی بات ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہا یہ راز کی بات ہے. جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا راز کی بات تھی. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سال جبریل آتے ہیں قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے، یعنی وہ مجھے سناتے ہیں قرآن، میں اسے سناتا ہوں. اس سال 2 مرتبہ آئے ہیں. تو مجھے اس پر گمان ہے کہ اب میرا یہ آخری سال ہے، یا اللہ کو جا کے ملوں گا. میں رونے لگی تو پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے تم مجھے ملے گی. پھر میں ہنسنے لگی. ایسا ہی ہوا. آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر آپ علیہ السلام سے جا کے ملی. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے اور دیگر جو ہے وہ حسن حسین کے لیے فرمایا اللہم انی احب و احب، اللہ میں حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے کیا کر محبت فرما. ٹھیک ہے. اور آگے حضرت زید سے روایت ہے، اسامہ بن زید سے، کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اچھا یہاں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، جو حضرت عباس ہیں، تو آپ علیہ السلام انہیں دعا دیا اللہم علم الحکمہ، اللہ انہیں حکمت عطا فرما، اور علم الکتاب، کتاب کے علم عطا فرما. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے آپ علیہ، اور یہ بھی دعا اللہم فقہ فی الدین، اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرما. اسے فرمایا عبداللہ بن عباس، یہ آپ علیہ السلام کے کزن تھے. اچھا یہ روایت میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اسامہ بن زید صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی، کسی کام کے لیے گیا. تو جب میرا کام مکمل ہوا، بات مکمل ہوئی، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ چادر میں کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چادر کھولی تو اس میں حسن اور حسین تھے. تو آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت فرما.
یعنی میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، تو جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی کیا فرما، محبت فرما۔ تو حسن حسین شہزادے ہیں ہماری، ان سے محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم ان سے محبت کریں گے، اللہ بھی کیا کرے گا، ہم سے محبت فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے آگے روایت ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو سنانا چاہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم کتنے دن ہو گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گئے، تو میں نے کہا آج ہی میں جاؤں گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کراؤں گا۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز جا کے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور میں انتظار کرتا رہا کہ آپ علیہ السلام فارغ ہوں گے تو پھر آپ سے سلام بھی کروں گا اور جو ہے میں کہوں گا کہ آپ دعا کریں، یہ وہ روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام مغرب کے بعد پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھتے رہے یہاں تک عشاء ہو گئی، پھر عشاء آپ علیہ السلام نماز پڑھائی، پھر آپ چلے، تو میں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے چلا۔ آپ علیہ السلام نے میرے جوتوں کی آہٹ سنی، فسمع صوتی، ٹھیک ہے، من ھذا، فرمایا کون، حذیفہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ما حاجتوں کا، تیرا کیا کام ہے؟ تو میں نے ابھی جواب ہی نہیں دیا تھا، حضور فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری اور تیری ماں کی کیا فرمائے، بخشش فرمائے۔ جو میں دل میں خواہش کر کے آیا تھا کہ آپ علیہ السلام سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بخشش فرمائے، تیری والدہ کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے جو ابھی جو کبھی بھی زمین پر نہیں آیا اس سے پہلے، تو آج رات وہ آیا اور اللہ سے اس نے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ فرشتے نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں جا کے تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا وجد یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ تو خالی ہاتھ جائے گا، سلام کرنے جا رہا ہے، کہ تحفہ کیا ہے، چل یہ تحفہ لے جا، کہ میرے محبوب کے لیے تحفہ یہ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ میرے دو پھول ہیں، حسن حسین میرے کیا ہے، پھول ہیں، اور حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری شانیں اہل بیت کی ہیں، اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم پیار کرتے ہیں، محرم میں بھی ہم ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا ہے، علی والے ہیں، حسین والے ہیں، صحابہ والے ہیں، ہماری ان سے محبت ہے، ہم سب کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، امہات المومنین کا، ٹھیک ہے، اور اولیاء کرام کا ادب کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں محبت کے لیے چنا ہے، پیار کے لیے چنا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ توحید، رسالت، انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، سب کا ہم کیا کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ازواج مطہرات کے جو مناقب، حضرت علی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم، عورتوں میں بہترین عورت کون ہے، مریم بنت عمران ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بہترین عورتوں میں سے خدیجہ بنت خویلد بھی ہیں، خدیجہ بنت خویلد جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آیا، ٹھیک ہے، عرض کیا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں برتن لے کے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس آئیں تو آپ فقرہ من ربیہا و منی، تو انہیں میری طرف سے اور ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا، وبشرھا، انہیں خوشخبری دیجیے گا، بے بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک بہت بڑے گھر کی خوشخبری دیجیے، بہت بڑا محل ہوگا، نہ اس میں شور و شرابہ ہوگا، نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی، تو آپ خدیجہ کو بشارت دیجیے۔ تو کتنی وہ خوش نصیب ہے جو آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی آپ علیہ السلام کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے، کوئی چیز آتی، تو آپ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی طرف آپ بھیجتے تحفہ،
ٹھیک ہے، کہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف، یہ بھی محبت کا انداز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ آپ ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آپ علیہ السلام کو بڑی پیاری ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیاری کون؟ فرمایا عائشہ. فرمایا مردوں میں فرمایا کہ جو ابو کا عائشہ ایسی جیسے کھانوں میں سرید، یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. تو حضرت عرض کہتے ہیں حضرت صفیہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت صفیہ بلغ صفیہ ان حفصہ قالت بنت یہودی، حضرت حفصہ نے کہا صفیہ کے بارے میں کہ یہودی کی بیٹی ہے. وہ رونے لگی صفیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہودی تھی، پھر مسلمان ہوئی تھی. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی. فرمایا کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حفصہ نے کہا ہے تو یہودی کی بیٹی ہے. تو فرمایا تو کیا انک ابنۃ النبی، میں نبی کی بیٹی ہوں. وَإِنَّ أَمَّكِ لَنَبِيٌّ، میرے چچا بھی نبی ہیں، میرے شوہر بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری پھر آپ نے پھر حفصہ کو بتایا کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح کی بات نہ کرو. آپ نے اس کی دلجوئی بھی فرمائی اور پھر ان کی اصلاح بھی فرمائی. تو یہ ازواج مطہرات جو تھیں آپ علیہ السلام کی. آگے باب جامع المناقب، جامع مناقب صحابہ کرام کے، جیسے عبداللہ بن عمر کے مناقب، حضرت عبداللہ بن مسعود کے مناقب، عبداللہ بن سلام کے مناقب ہیں. اسی طرح زید بن ثابت کے مناقب. صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو شان میں جو آپ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے وہ ہے یہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک نا ریشمی ایک تخت ہے، کپڑا ہے، اس پہ میں جدھر جا رہا ہوں جنت میں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، تو میں گھوم رہا ہوں. تو یہ خواب میں نے آپ علیہ السلام، میں نے خواب یہ اپنی بہن حفصہ کو بتایا. آپ علیہ السلام کی زوجہ حفصہ تھی نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا خواب. تو آپ علیہ السلام ان اخاک رجل صالح، آپ کا بھائی جو نا اچھا نیک انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے نا مدینے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود تو یہ حضور کے گھر کا آدمی ہے، آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ انہیں صاحب نالین الوسادہ کہتے تھے. یہ لقب ان کا، کہ جہاں بھی حضور نے جانا ہے نا آپ کا تکیہ بھی ساتھ عبداللہ بن مسعود نے لے جانا ہے. آپ علیہ السلام کے نالین بھی عبداللہ بن مسعود نے لے جانے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ اس طرح قرآن میں 4 بندوں سے قرآن سیکھو. عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے جو ابو حذیفہ کا شاگرد غلام ہے، اور ابی بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے. ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. بڑی شان ہے نا، حضور فرما رہے کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. تو یہ عبداللہ بن مسعود کے لیے اور سالم کے لیے اور ابی بن کعب کے لیے، معاذ بن جبل کے لیے بہت بڑی کیا ہے خوشخبری ہے. یہ جو ہے ابی بن کعب یہ بہت بڑے قاری تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے ان کو لگایا تھا جب تراویح میں. اور ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے قرآن جو ہے وہ سناؤ. تو عرض کیا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں. تو وہ خوشی سے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو اچھا نہیں، سوری مسٹیک ہو گئی، کہ حدیث اس طرح کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن سناؤں. دیکھ لیں. تو آپ رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا کہ حضور آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ مجھے سنائیں گے؟ فرمائے ہاں. پھر آپ علیہ السلام نے سورہ بینہ سنائی. اتنے بڑے یہ قاری تھے عبداللہ ابی بن کعب. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عبداللہ بن مسعود بھی ان کی بڑی شان، معاذ بن جبل کی بڑی شان. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، پیارے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سنا کہ میں نے جنت میں دیکھا ابو طلحہ کی زوجہ کو جنت میں دیکھا، اور میں نے اپنے سامنے بلال کے جوتوں کی آہٹ سنی. ایک روایت میں نا کہ آپ نے فرمایا کہ بلال جنت میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی تو کیا کرتا ہے؟ عرض کیا اسد جب بے وضو ہوتا ہوں تو 2 نفل وضو کر لیتا ہوں، 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو یہ جنت میں جا رہا تھا تو آگے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی. حضور خود پہچانتے ہیں کہ یہ آہٹ کس کی ہے، یہ بلال کی آہٹ ہے.
یہ آپ علیہ السلام کی کیا ہے جی محبت اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے. اور بہت سارے صحابہ ہیں ان کا ذکر یہاں آپ کو ملے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے لیے نہیں سنا حضور نے فرمایا کہ یہ جنت ہی دنیا چل رہا ہے، زمین پہ یہ چلنے والا کوئی اگر جنتی اگر میں کسی سے سنا ہے نا نبی علیہ السلام سے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام ہے. انہو من اہل جنہ، فرمایا یہ جنتیوں میں سے ہے. کون ہے؟ عبداللہ بن سلام. یہ بھی یہودی تھے، بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مختلف دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان کی بھی یہاں مناقب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے حضرت جو ہے نا سلمان فارسی، صہیب، بلال، ٹھیک ہے جی، ان کے کیا ہے؟ ان کے مناقب ہیں. پھر آگے انصار کے مناقب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی امداد کی اور انہوں نے اپنے مال میں اپنی زمینوں میں ان کو حصہ دینے کی پیشکش کی اور ان کو جگہ دی، عزت دی. ٹھیک ہے. تو بڑا آپ علیہ السلام نے ان کو رتبہ دیا انصار کو. ٹھیک ہے. فرمایا لول الحجرت لکنت عمران میں انصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی کسی وادی میں چلیں گے تو ایک وادی میں انصار چلیں گے تو میں انصار کے ساتھ رہوں گا. اتنا یعنی آپ علیہ السلام پھر ان کی قدر کرتے تھے، انصار کی قدر کی آپ علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے محبت کا مظاہرہ فرمایا اور ان کا ساتھ دی. جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو بڑی انہوں نے قربانی دی انصار نے. آپ علیہ السلام اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کی بخشش فرما، ولابناء الانصار، اور انصار کے بچوں کی بخشش فرما، ابناء ابناء انصار، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما. کتنی بڑی آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا. اور فرمایا بہترین محلے انصار کے کون سے ہیں؟ بنو نجار ہیں، بنو عبد الاشال ہے، بنو حارث ہیں، بنو خزرج ہیں، بنو سعد ہیں. یہ سارے بہترین کیا ہیں؟ یہ قبیلے ہیں انصار کے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے. آگے پھر یہاں کچھ نام ہے آپ کو اہل بدر کے نام ملیں گے، مکمل تو نہیں ہے لیکن اہل بدر کے جو شہید ہوئے بدر کے مقام میں ان کے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب، کہ یہ تابعی تھے، حضور کے زمانے میں تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے ان کی ملاقات، آئے تھے مدینے میں لیکن اس وقت آپ علیہ السلام کسی جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو ملاقات نہیں، پھر واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ ان عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام باتیں ہیں کہ ایک آدمی آئے گا یمن سے، اس کا نام ہے اویس. ٹھیک ہے. تو اس کی صرف ایک والدہ ہے، اور اس کو پھلویری تھی، یعنی پورے جسم پہ داغ تھے سفید کے. اس نے اللہ سے دعا کی فعذبہ، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کے اس کی بیماری کو ختم کر دیا، مگر ایک دینار یا ایک درہم جتنا ایک صرف اس پر کیا ہے؟ داغ ہے. جب وہ تمہیں ملے منکم، تم میں سے کسی کو ملے، فلیستغفر لکم، تو وہ اس سے کہے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. اتنی بڑی مطلب فضیلت ہے کہ جب تمہیں اویس کرنی ملے تم کہو کہ بھائی میرے لیے بخشش کی دعا کر. اویس کرنی کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر. ٹھیک ہے. اور بہترین تابعین میں سے کون ہے؟ اویس کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی شان میں 62-66 نمبر روایت. آپ پورا باب اسی پر ویسے یمن سے آئے گا، اس کا دل بڑا نرم ہوگا، ایمان سے بھرا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ فرمائے. پھر آگے جو حدیثیں ہیں وہ فتنوں سے متعلق، کہ نجد سے فتنہ نکلے گا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ عرض کیا اصل نجد کے بارے میں، تو فرمایا پھر آپ نے شام اور یمن کے لیے دعا کی، نجد کے لیے نہیں دعا کی. تیسری مرتبہ صحابی نجد کی، وہاں سے فتنے نکلیں گے، نجد سے فتنے، وہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے. تو نجد کون سا علاقہ ہے؟ ریاض. آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے روایت ہے مشرق، حضور مدینے میں تھے نا، فرمایا مشرق سے فتنے نکلیں گے. تو مشرق مدینے سے
वो रियाजी है, ठीक है, वहां से क्या होंगे, फितने निकलेंगे, ठीक है। कुछ हदीसों में इराक का जिक्र है, वहां से फितने निकलेंगे। तो वहां भी क्या करते हैं, इराक वाली हदीस से इमाम अबू हनीफा को नाम लेते हैं, ये तो बड़ी शैतानी है। इराक से जो निकलेंगे ना वो खवारिज होंगे, ठीक है, इराक से निकलने वाले खवारिज और नजद से निकलने वाले वो नजदी, उनके बारे में है, ठीक है जी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो अलग रिवायत है, हज़रत सुलेमान फारसी से। आपने फरमाया इल्म अगर सरैया तक पहुंच जाए ना तो इसकी नस्ल में से लोग आएंगे फारिस से, तो इसको नीचे लाएंगे, ठीक है जी। आखिरी बाब है आज का आपका, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इस उम्मत जो ये हम हैं इसके सवाब का, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नमा अजलकुम मिन फी अजल मिन मन खलाफ मिन उम्म, तुम्हारी उम्र जो है ना कौमों में ऐसे है जैसे असर से लेकर मगरिब तक टाइम, यानी तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी हुआ करेगी, बाकी कौमों की उम्र बहुत ज्यादा, तुम्हारी उम्र क्या होगी, थोड़ी थोड़ी होगी। और तुम्हारा अजर क्या है उसके बारे में आप ने फरमाया कि एक आदमी को रखा गया काम के लिए, तो आधे दिन उसने काम किया तो उसको 1 दिनार पे रखा गया, वो कौन है, यहूदी है। फिर आधे दिन से असर तक रखा गया 1 दिनार पे, वो कौन है, अंसार है, नसारा है। फिर असर से मगरिब तो थोड़े टाइम में 2 दिनारों के लिए रखा गया, वो कौन है, वो तुम मुसलमान हो। तो यहूदी ने कहा कि हमने काम ज्यादा किया है, वक्त ज्यादा लगाया है, हमें 1 दिनार और इनको 2 दिनार टाइम इन्होंने थोड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुम पर ज्यादती की है, बता दिया था पहले कि निस्फ यानी सुबह से दोपहर तक काम करोगे तुम्हें 1 दिनार मिलेगा, कोई ज्यादती तो नहीं की किसी से, ये तो अता है। तो हमें ये अता इस तरह कि हम असर से लेकर मगरिब तक काम करें, काम थोड़ा करें सवाब ज्यादा। यानी यूं समझे कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करे एक मजदूर, 6 घंटे काम करे मजदूर, उसको मिले 1 दिनार। दूसरा मजदूर 1.5 घंटा काम करे, असर से मगरिब तो 1.5 घंटा है, उसको मिले 2 दिनार। तो कितनी बड़ी शान है। तो ये कौन है, ये हम है अल्हम्दुलिल्लाह, काम थोड़ा अजर ज्यादा सवाब ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तो बयान करते हैं कि आप अलैहि फरमाते हैं इन्ना मिन अशद्द उम्मती लिहुब्बन नासन यकुन बादी, मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे बाद लोग आएंगे ऐसे, यवद्दु अहदुहुम, उनमें से कोई एक ये भी तमन्ना करेगा कि लौ रआनी बिअहली व माली, कि अपना माल अपना अहल सारा कुर्बान करके मेरी जियारत करे। ये ऐसे भी लोग आएंगे मेरे बाद, तो मुझसे क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो ये है ऐसे लोग जो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। आज भी खुशी हो गमी हो आप अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वाले साहब फौत हो गए तो उसके बाद भी महफिल कराने, मिलाद एक शान बयान करनी है। बेटा पैदा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद, शान बयान करनी। खुशी गमी में किसका जिक्र है, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, प्यार है। तो ये आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरे बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे लोग, ठीक है। फरमाया ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतन कायमतन बिअमरिल्लाह, हमेशा मेरी उम्मत का एक ग्रोह अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगा, उसे कोई तकलीफ देने वाला तकलीफ नहीं सकता, कोई उनको जलील करने वाला जलील नहीं कर सकता, कोई उनकी मुखालफत करने वाला मुखालफत नहीं करेगा, वो हमेशा हक पर कायम और दायम रहेंगे। वो कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है, ठीक है। एक हदीस में ना कि 73 फिरके होंगे, उनमें से कौन सा फिरका, एक लिहाज से फिरका और एक लिहाज से ग्रोह, वो कौन सा होगा, वो अहले सुन्नत व जमात है, जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेंगे। आप पूरी दुनिया में देख लें, जो हुजूर के तरीके पर कमा हुक्कू और फिर सहाबा के तरीके पर कौन चलता है, अहले सुन्नत है। तमाम सहाबा का अदब एहतराम, ठीक है। और आप दुनिया में देख लें, जो नबी इस्लाम की सुन्नतों को कौन ज्यादा अपनाता है, अहले सुन्नत। इमामा, दाढ़ी, सारी सुन्नतें जितनी भी तकरीबन आप देख लेंगे वो कौन है, अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज दिया है कि हम जो है नबी इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, आप इस्लाम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं और बड़ों का अदब करते हैं, छोटों को शफकत करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं, ठीक है, सहाबा के फजाइल और बरक़ात बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह की वली पीर है, उनकी भी किताब गुने तालिब 73 फिरकों का जिक्र किया, हम अहले सुन्नत व जन्नती हैं, ठीक है। तो चूंकि ये अदब एहतराम वाले हैं, सहाबा को मानने वाले हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमारे लिए ये खुश नसीबी रखी है कि हम तौहीद वाले, रिसालत वाले, दुरूद वाले, मोहब्बत वाले, प्यार वाले, अदब वाले, हमारी ज़बानों में बेअदबी नहीं, बदअखलाकी नहीं, बदतमीज़ी नहीं, बुग़्ज़ नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, कुछ भी नहीं।
सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार। अब उधर दूसरी तरफ देख लें, मौला अली से मोहब्बत है तो हजरत उमर को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नौज़ुबिल्लाह काफिर कहते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप देख लें तो तौहीद है तो मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं, और हजरत अली से वो मोहब्बत का अंदाज नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं, हजरत अली से वो मोहब्बत नहीं है। कुछ ऐसे हैं दीगर सहाबा से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन हुसैन से वो मोहब्बत नहीं जो को होनी चाहिए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनके जो है वो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस हो, उनकी फजीलत के लिए इस तरह की बातें हों। तो अगर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी मोहब्बत वाली तो अहले सुन्नत में मिलेंगी। ये हमारा क्या है, हमारी खुश नसीबी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये बाब यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह आपको तौफीक दे इस पर अमल करने की हम सबको, और इस इल्म को आगे पहुँचाने की। ठीक है, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। तो बाकी आप अपने तासुर दें, जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा,